ہم جماعت کے اموال کو کیسے صحیح طریق پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی غلط خرچ ہوتا دیکھیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جماعت احمدیہ میں نظام ہے، ایک بجٹ بنتا ہے، چاہے جماعت کا ہو یا ذیلی تنظیموں کا ہو۔ پہلے لوکل سطح پر دیکھا جاتا ہے، پھر عاملہ اس کو دیکھتی ہے۔ جماعتی نظام میں تو ایک فنانس کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، پھر شورا میں پیش ہوتا ہے، پھر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہر مد میں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ۔ تو یہ نظام قائم ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس کو پول پروف بناؤ، اس کو محفوظ بناؤ، اور کہیں ایسی جگہ بات نہ ہو جو غلط طور پہ امکان ہو کہ خرچ ہو سکے۔ اور جب یہ پیسہ بجٹ چلا جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، اس وقت ایک ہاتھ میں تو نہیں ساری رقم چلی جاتی نا، مرکز میں رہتی ہے نا۔ خدا احمدیہ کا بجٹ ہے مثلا، تو وہ جو بجٹ محتمین کے لیے ہے یا ہر شعبے کے لیے بنا ہے، وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ صدر کی منظوری سے ہوتا ہے۔ اگر کہیں زائد خرچ ہو رہا ہو تو پھر عاملہ میں منظوری ہوتی ہے، پھر مرکز سے دوبارہ منظوری لی جاتی ہے۔ تو یہ نظام تو ایک باقاعدہ بنا ہوا ہے۔ اگر پھر بھی کسی نے چوری کرنی ہے تو چور تو تالے توڑ کے بھی چوری کر لیتے ہیں، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس کی رپورٹ کرنی چاہیے، اور اگر تو اپنے عاملہ کے اندر اور مسجد کے اندر ہی حل ہو سکتا ہے معاملہ تو وہاں حل ہو، نہیں تو مرکز میں رپورٹ کرو، اور مرکز پھر اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے۔ قاعدہ بھی بنا ہوا ہے جماعت میں کہ اگر کوئی مالی بے قاعدگی ہوتی ہے اور کسی کے ذمہ نکل آتی ہے رقم کہ اس نے غلط طور پہ استعمال کی، تو وہ ادا کرے، اس کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ رقم ہے اور نہیں وہ ود ان ٹائم لمٹ ادا کر رہا تو اس کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ادا کر دیتا ہے اور پھر اخراج معاف ہو جاتا ہے تو پھر یہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سزا جو اس کو ملی ہو عہدے نہ دینے کی یا اخراج کی، وہ سزا جب مکمل ہو جائے، مطلب ایک آدمی پورا کر لے، اپنی غلطی تسلیم کر لے اور ادائیگی کر دے غبن یا کسی قسم کی غلط بات مالی معاملات میں، تو پھر بھی اس کو 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا۔ یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جماعتی نظام تو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جماعت کا محفوظ طریقے سے رکھا جائے، جس حد تک محفوظ ہو سکتا ہے مال۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہو کہ مال میں تمہیں دوں گا اور جماعتی کام چلتے رہیں گے، اور اس کی کوئی فکر نہیں مجھے فکر صرف یہ ہے کہ جب میرے بعد جو لوگ آئیں گے، وہ جو مال آئے گا اسے دیکھ کے ان میں لالچ نہ پیدا ہو جائے گا، وہ اس کو صحیح طرح خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، اس کا صحیح مصرف ہوگا، اس کو صحیح طرح پہ ہر جگہ خرچ کیا جائے گا، جو دیا جائے گا اس کو مناسب طور پر خرچ کریں گے۔ یہ فکر ہے مجھے، بس ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور یہی حضرت مسلمان کی فکر تھی۔ اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنے والے ہیں، خاص طور پر مال کا کام کرنے والے اور ہر خدمت کرنے والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھے، اور ایمان محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں خوف خدا بھی پیدا ہو اس حد تک کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ جماعتی اموال ہیں ان کو غلط استعمال کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور نہ کبھی یہ خیال آئے کسی خدمت کرنے والے کو کہ میں اپنی خدمت سے بے اتنائی کروں اتنی کہ اس کا صحیح طرح اس کا حق نہ ادا ہو سکے۔ ہر جو عہدے دار ہے، یا عہدے دار ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ خدمت گزار ہے، ہر خدمت کرنے والا جو ہے جس کے سپورٹ کوئی کام کیا جاتا ہے، اس کو مسلم نے فرمایا نا نظم ہے، ایک فضل الہی جانو، اس کو فضل الہی سمجھو، اور اس کے مطابق جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری استعدادیں ہیں، ان کو خرچ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو ہر جو کام ہے جماعت کا، چاہے وہ اموال کے رکھنے کا کام ہے، مال کے خرچ کرنے کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، یا کوئی بھی شعبہ جو کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سپرد جو امانتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ وہاں سے نے فرمایا کہ تمہیں نگران بنایا گیا ہے ہر کام کا،
اور جن کو نگران بنایا گیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کو ادائیگی نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، چاہے اس دنیا میں پکڑتا ہے یا اگلے جہان میں پکڑتا ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہمارے علم میں آتی ہے بات تو قاعدہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دو، یا مالی بے قاعدگی ہے تو بعض دفعہ اخراج بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اور سزائیں ملتی ہیں، اور جب سزا جس مقصد کے لیے ملی ہوتی ہے وہ حل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے، یا مالی معاملات ہیں تو مالی رقم اسے وصول کر لی جائے، تو تب بھی وہ 3 سال تک کوئی عہدہ نہیں مل سکتا اس کو۔